مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ تو پہلا عمل کیا ہوا؟ پہلا عمل درود شریف، میں چاروں اوقات بتایا، میں چاروں اوقات ذہن میں رکھنا۔ تہجد کا وقت سب سے زیادہ افضل۔ نمبر 2، فجر کے بعد فوراً فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ کر، فجر کا وقت جو ہی شروع ہو 2 رکعت سنت پڑھ کر فوراً بیٹھ کو عمل کرنا فجر کی نماز سے پہلے۔ دوسرا وقت فجر کی نماز کے بعد۔ تیسرا وقت اشراق سے پہلے، یہ تو اشراق کے بعد فوراً۔ یہ 4 وقت ہیں صبح کا۔ اس میں آپ لوگوں کو 2 عمل کرنا ہے۔ اب گھر میں 2 ساتھی ہیں تو 2 ساتھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو بیمار ہیں ان کو یہ عمل دے دینا۔ کون سا؟ درود شریف والا عمل۔ بعض مرتبہ انہوں یہ پڑھ نہیں سکتے تو ان کے بازو بیٹھ کر کوئی پڑھنا، ان کے بازو بیٹھ کر کوئی زور سے پڑھنا، تاکہ ان کے کان میں یہ آواز گونجے۔ کیا؟ درود شریف 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 بار، سورہ اخلاص 7 بار، قل اعوذ برب الفلق 7 بار، قل اعوذ برب الناس 7 بار، آیت الکرسی 7 بار، سورہ الم نشرح لک صدرک 7 مرتبہ، درود شریف 11 مرتبہ۔ ہو گیا۔ دوسرا جو عمل ہے سورہ فاتحہ کا عمل، یہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے۔ تو یہ عمل فجر کی، یہ سیم اسی ترتیب پر ان اوقات میں، جو اوقات میں نے بتایا انہی اوقات میں زیادہ افضل ہے۔ اگر فجر کی نماز سے پہلے اذان کے درمیان کر لیے تو زیادہ اس کی تاثیر ہے۔ وہ اس طرح کہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، 41 بار بسم اللہ، 40 پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ وہ اس طرح پڑھیں گے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ پھر پوری سورہ پڑھیے: الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس طریقے سے اسے جوڑ دینا۔ پھر پوری سورہ فاتحہ پڑھو اسی طرح۔ لاسٹ میں ولا الضالین، آمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ختم ہو گیا۔ یہ 2 عمل۔ تیسرا عمل وہ ہے ان کو الگ، ان کو الگ، یہ دونوں اجتماعی عمل الگ۔ آپ کی جو والدہ ہیں وہ کیا پڑھیں گی؟ یا سلام، یا حفیظ، یا متین، یا سلام، یا حفیظ، یا متین۔ ٹھیک ہے؟ یا سلام، یا حفیظ، یا متین، یہ اللہ کا نام ہے۔ یہ تینوں کس کا نام؟ تو اللہ کے ناموں کی ایک الگ الگ خصوصیات ہیں۔ اللہ کے ناموں کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے، یا متین، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، یا حفیظ، اللہ سلامتی دینے والا ہے، یا سلام۔ تو ہر نماز کے بعد، اور اس عمل کے بعد بھی پڑھنا، عمل کے بعد بھی، اور ہر نماز کے بعد کتنے مرتبہ؟ 111 مرتبہ، 111 مرتبہ انہوں کیا پڑھنا؟ یہ اس ہی عمل کے ساتھ: یا سلام، یا لطیف، یا سلام، یا لطیف، یا جبار، یا جبار، یا سلام، یا لطیف، یا جبار، یہ پڑھنا۔ تو یہ 2 عمل ہو گیا۔ یہ تیسرا عمل، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا، اسی جگہ پر بیٹھ کر، بہت جلدی جلدی ہو جاتی ہو، زیادہ ذکر کرے سکا، لا الہ الا اللہ پڑھے جیسا۔ یہ سب پڑھنے کے بعد، جب بھی یہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد 4 چیزیں سامنے رکھنا۔
ایک شہد، پانی، عود بتی، تیل. شہد، پانی، عود بتی، تیل، 4 چیزیں سامنے رکھنا. سامنے رکھ کر یہ جو بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں ہم، پڑھتے ہی 3 ان سب پر دم کر دینا. شہد پر، پانی پر، عود بتی پر اور تیل پر، چاروں پر بھی دم کر دینا. دم کرنے کے بعد رقیہ روزانہ 5 ٹائم اپنے گھر کے اندر چالو رہنا. صبح چالو کیجئے، رات کو سوتے وقت چالو کیجئے. درمیان میں 3 وقت آپ اپنے اعتبار سے متعین کر لیجئے. رقیہ میں 1 مرتبہ پورے گھر والے سننا لازم ہے. 1 مرتبہ ایسے وقت میں پورے گھر والے سننا لازم ہے. اور جو جن کی طبیعت خراب ہے وہ 5 ٹائم سننا. کتنے ٹائم؟ خراب. اور 5 ٹائم سنتے ہوئے طبیعت خراب ہوگی، لا محالہ طبیعت، سر میں درد ہوگا، الٹی ہوگی، پیشش ہوں گے، بعض مرتبہ بے قراری، بے چینی بڑھے گی. اس میں قرآن پاک میں ہمیشہ شفا ہے. یہ بات یقین، ہم لوگوں کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں ہمیشہ کیا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک کوئی سنے اور اس کی طبیعت بگڑے. تو بگڑ رہی ہے کو اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت بگڑ نہیں رہی ہے، کوئی بگاڑ رہا ہے. طبیعت بگڑ نہیں رہی ہے، کوئی بگاڑ رہا ہے. تو یہ جو ہی دیکھیں، ایک ہے ظلمت، ایک ہے نور. نور جیسا اندر داخل ہوگا، ظلمت کو بے چینی ہوگی، ظلمت کو پریشانی ہوگی. حق جب داخل ہوگا تو باطل بے قرار ہو جائے گا، بے چین ہوگا. اس کی مثال میں بھی دے رہا تھا. کوئی شریر کرایہ دار ہے، شریر کرایہ دار، جب مالک گھر خالی کرو بولتا انہیں کیا کرتا ہے؟ چھپ کے خالی کرتا ہے کیا؟ لائٹاں توڑ ڈالتا، فینان کھینچ ڈالتا نیچے، دیواراں ڈیمیج کرو، یہ کرو وہ کرو، ایسا کرو ویسا کرو، ٹیلساں توڑ ڈالتی، کتنے حرکتیں کرتی. تو اسی طرح شریر جب اندر رہتا ہے، جب نکالنے کی جب شکلیں بنیں گی تو لا محالہ توڑ پھوڑ کرے گا. توڑ پھوڑ کیوں کرتا ہے؟ مجھے جانے نہ کو دیو، رہنے دیو. یہ مطالبہ، اس کا مطالبہ کیا رہتا ہے؟ مجھے جانے مت دو، رہنے دو. اچھا بھائی تو رہ جا بولے تو خاموش ہو جاتا ہوں. نہیں تو جانا سوچ کر بولے تو الاڈا کرتا. تو یہ ہوتا ہی، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت اس نہیں. کیا ایسا ہو رہا نہ روک ڈالو، نہیں ایسا نہیں، نکالنا اسے. نہیں وہ تو زندگی بھر انہیں بس جاتا ہے اور اپنا پورا خاندان لوگوں کو بسا لیتا پھر. تو اس لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کرنا ہے کیا؟ یہ عمل جو میں نے بتایا، اتنا عمل پابندی کے ساتھ کریں. دم کریں، جو بھی کھانا پک رہا ہے وہی پانی سے پکائیں. جو بھی کھانا پک رہا ہے وہی کھانے سے، وہی پانی سے. اور پینا بھی وہی پانی، نہانا بھی وہی پانی. تو اسے ریفل کرتے رہنا. ہاں جی، نہانا بھی وہی پانی. اگر پورے گھر والے اس پانی سے نہا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں. دعا پڑھ کر دم کیا ہوا پانی، یہ اسی پانی کو ریفل کرتے رہنا. اور جب دم کرتے ہیں تو ہمارا دم پانی کو پہنچنا، پانی کائیں کی ہے ہمارا دم کائیں کی ہے ویسا نہیں. ہمیں دم کرے تو پانی ہلنا، ہمیں دم کرے تو شہد ہلنا، ہمیں دم کرے بولے تو تیل ہلنا. ہوا جا کر تیل کو کیا ہونا؟ ٹچ ہونا. تو عود بتی ہے تو عود بتی کے اوپر پورا سا پھیلا کو دم کرنا، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں. ٹھیک ہے؟ تو پہلا پانی کا ہو گیا، وہی کھائیں گے، وہی پئیں گے، وہی نہائیں گے. نمبر 2 تیل، وہی تیل لگائیں گے.
ہاں، اور ہتھیلی اور پیر میں، ہتھیلی میں بھی اور پیر کے تلوے میں لگائیں گے 2۔ تیسرا جو عمل ہے شہد، روزانہ صبح وہی شہد چاٹنا، ہتھیلی میں ڈال کر بسم اللہ بول کو اسے چاٹنا، ٹھیک ہے۔ چوتھا جو ہے وہ اود بتی، یہ آ کر مغرب کے بعد ہر کمرے میں ایک ایک جلا دیجیے، اور مغرب کے بعد اذان دینا ہے۔ جتنا گھر میں کمرے ہیں اتنے کمرے میں ہر کونے میں 4 اذان، ہر کونے میں، خاص گھر ہے کرائے کا گھر ہے، کرائے کا مکان، تو ہر کونے میں 4 اذان، 4 اذان میں پانی مارے کونے میں، وہی پانی جو پانی دم کیے ہیں وہ کونے میں مارے، کونے میں جتنے کونے ہی مارنا۔ کیسا؟ انٹرنس جب ہوتی گھر سے رائٹ سائڈ سے مارنا شروع کرنا، لیفٹ پر ختم ہونا۔ اب یہ کمرے میں آپ داخل ہوئے، یہ رائٹ سائڈ کا کونا، وہاں سے کونے سے مارتے ہوئے آئے، پورے کمرے کے کونے ختم ہونے کے بعد لاسٹ میں لیفٹ کونا مار کو نکال ڈالنا، اذان یوں دیتے ہوئے آنا، ہر کونے میں دینا، پانی مارنا، دینا، پانی مارنا، دینا، پانی مارنا۔ میں بول رہا ہوں سو بڑا دکھتا سو، حالانکہ کرے گا تو چھوٹا، وہ کرے گا تو چھوٹا عمل، سمجھ نہیں۔ اور اذان سے بڑھ کر شیطان کو دور کرنے کی کوئی اور چیز بہتر، یہ سب احادیث سے ثابت کردہ عمل، وہ جو حضور بتائے وہ عمل۔ اور جو ہی آپ اذان دے کر فارغ ہو گئے تو پھر بیٹھ کر یا تو اس اذان سے پہلے یہ عمل کر لینا جو میں نے کہا، صبح ایک شام کو ایک، مغرب کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد اذان دینا پانی میں دم کر کو، اذان دینے کے بعد آپ اود بتی سلگا دیں، اود بتی سلگا دیں، ٹھیک ہے، ہر کمرے میں ایک سلگا دیں، اور جس کمرے میں سوتے ہیں اس کمرے میں سوتے وقت 2 سلگا دیں، بس اتنا چمل، ٹھیک ہے بھائی؟ کیا حضرت؟ ہاں اتنا عمل آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں اور آپ کا عمل زیادہ پاورفل، بزرگ لوگوں کا جو عمل ہے وہ جس فکر کے ساتھ آپ پڑھ کر دم کریں گے اس کا اثر زیادہ مرتب ہوتا۔ آپ تقسیم کر لیو، صبح کو آپ پڑھے گا تو شام میں انہوں، صبح کو انہوں پڑھ رہے گا تو شام میں آپ، ٹھیک ہے؟ بقیہ میں بول کر بھیجتا ہوں جی جی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے چلتے ہیں نا، وہ پورے ملک کو بڑے ٹائم کرنا اس کی، پورے پٹے پٹے الگ الگ کرنا، الگ الگ کرنا، پورے 40 الگ الگ ہاں، ایک بار تو ہر حال میں کرنا سوچے، 2 بار کر لی، جتنے بار کرتی اتنا اس میں پاور بڑھتا سو۔ عموماً کیا ہوتا، جو لوگ اس عمل میں رہتے ہیں وہ ایک بار پڑھ کو دم کر کو ڈالتی، ایک بار دم کرنے میں، 10 بار دم کرنے میں، 100 بار دم کرنے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھے نہیں؟ گھر میں 3 جنے ہیں تو جو بیماری انہوں جو اوپر ایک پڑھ لیتے ہیں روز وغیرہ، سورہ فاتحہ 2 جنے پڑھنا، تاکہ اس ٹائم پڑھنا، اور 15 منٹ کا عمل لو، صرف 15 منٹ کرتے کرتے آپ کا ٹائم شارٹ ہوتا چلا جائے گا، جتنا آپ عمل کرتے رہیں گے آپ کا ٹائم کیا ہوتا رہے گا۔ اچھا، یہ پینا کھانا یہ جو ہے اندر سے بھی پوری صفائی ہوتی رہے گی، اور جو یہ سب پڑھنے کے بعد ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں دم کرنا، دونوں ہاتھ میں دم کرنا ایسا کہ اس میں آ کر ہماری تھوک کے چھینٹے اڑے بول کر، ہاں، پھر اس کے بعد پورے سر سے لے کر پیر تک ہاتھ اچھی طریقے سے پھیر لینا، ٹھیک ہے۔ رات کو سوتے وقت وہی حسب معمول جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون ذکر ہے، اس کے ساتھ 21 مرتبہ آیت الکرسی کا اضافہ۔ کتنے مرتبہ؟ 21۔ بس اتنا کرو۔ یہ رقیہ 5 ٹائم سننے کا ہے نا، اب ایک بھی 1.25 گھنٹہ ہے وہ، صبح ہی 8
فجر کے بعد شروع کر دیے، ڈال دیے، چلتا رہے. ایک رات کو سونے سے پہلے ڈال لو، چلتا رہے. دن میں آ کر جب جو ہی سو کر اٹھے رات ڈال کر چھوڑ دیجئے، چلتا رہے. پیشنٹ کا 5 بار سننا لازم ہے، گھر والوں کا 1 ٹائم. یہ پانچ ٹائم جو ہے یہ صرف کتنے دن کے لیے ہے؟ 15 دن کے لیے ہے. پھر ایک ٹائم کم کر لے کو چلے جانا. 15 دن 5 ٹائم. صبح شام وہ حسب معمول 40 دن پورا ٹوٹل 40 دن ہر حال میں کرنے کے بعد 40 پر 1واں دن حاضری دینا. ہر 3 دن کو ایک بار کارگزاری سنانا. کیا سنانا؟ کارگزاری کیا ہو رہا ہے. اور جو اولاد کا جو معاملہ ہے وہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں جا. ان عمل کے ساتھ ساتھ وہ بھی عمل کر لینا. رب حب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 313 مرتبہ سجدے میں جا کر دونوں پڑھ لینا. بس اتنا چمل فرق. ہاں کیا تیرے ڈاؤٹ ہے؟ کیا پوچھ لیو؟ یہی عمل